السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے لیکچر چل رہے ہیں پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن۔ ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ احمد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ آگ سے بچائے گا، ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ پاک فوج کے تمام فورسز کے مجاہدین کی اہمیت، جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد سب سے افضل ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ سب لوگوں سے بہتر زندگی مجاہد کی زندگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں سے بہتر زندگی اس آدمی کی ہے جو جہاد میں اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر لگام تھامے ہوئے دوڑا پھرتا ہے، جب کسی طرف سے حملے کا شور یا گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو قتل ہونے کے لیے اس طرف دوڑ پڑتا ہے، موت کو موت کی جگہوں پہ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جہاد گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے، تلواریں چلتی تھی، تیر اندازی ہوتی تھی۔ آج تھوڑا سا وقت بدل گیا ہے، آج آپ کو پتہ ہے ٹینکس، میزائلز جو ہیں، ہمارے بحری جہاز اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے ہوائی جہاز، اس میں ڈفرینٹ F-16 اور یہ جتنے بھی آپ کو پتہ ہے جدید طیارے یوز ہوتے ہیں جہاد کے لیے۔ تو اب دیکھیں، جب بھی اگر کہیں خدشہ محسوس ہوتا ہے ہماری فورسز کو، تو ہمارے جو تینوں ادارے ہیں، بری، بحری اور فضائیہ، وہ ہر وقت ہائی الرٹ ہوتے ہیں اور فوراً وہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ سارے مجاہدین جو ہر وقت ہائی الرٹ رہتے ہیں اور حملہ ہونے کی صورت میں فوراً جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملک کے دفاع کے لیے نکل پڑتے ہیں، تو ایسے مجاہدین کی جو زندگی وہ سب سے بہتر زندگی ہے۔ مجاہد جب تک جہاد میں رہتا ہے اس کو مسلسل روزے، قیام، اللہ سے ڈر، رکوع اور مسلسل سجدہ کرنے والے عابد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسلسل روزے رکھے، مسلسل قیام کرے، ہر وقت اللہ سے ڈرے، مسلسل حالت رکوع میں رہے، مسلسل سجدے میں پڑا رہے۔ اب دیکھیں ایک عابد 24 آورس ہر روز یہ کام کرتا ہے اور ایک مجاہد جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، تو مجاہد کو اس عابد کی نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ مجاہد ایسے ہی ہے جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے، جیسے اس نے مسلسل روزے رکھے، مسلسل رکوع کیا، مسلسل سجدہ کیا۔ مجاہد کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے، نمبر 1 مجاہد فی سبیل اللہ، نمبر 2 وہ غلام جو اپنی قیمت ادا کرنے کے لیے کتابت یعنی معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ آزادی حاصل کرے، اور تیسرا وہ گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ 3 آدمیوں کی ضمانت اللہ دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ نمبر 1 پہلا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے، اور اگر زندہ رہے تو اسے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ گھر پہنچا دے۔ نمبر 2 وہ آدمی جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اللہ کا ذمہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اسے جنت میں داخل فرمائے، اور اگر زندہ رہے تو اسے اجر و ثواب کے ساتھ گھر واپس پہنچا دے۔ نمبر 3 وہ آدمی جو سلام کہہ کے گھر میں داخل ہو، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ جہاد میں کامیاب واپس لوٹنے والا مجاہد اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا حاجی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، نمبر 2 حاجی اور عمرہ کرنے والا، تینوں اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا جب وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو کوئی بھی جہاد کے لیے جاتا ہے اور کامیاب واپس لوٹتا ہے تو اسے پھر کیا چاہیے؟ اسے کثرت سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے نا۔
جب وہ جہاد کے لیے نکلا ہوتا ہے، تو ایسے مجاہد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، تو اس لیے کثرت سے کامیابی کی دعا اسے جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ دوسرا، جو بھی حج یا عمرہ کے لیے اللہ کے گھر جاتا ہے وہ بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا بھی اللہ ضرور قبول کرتا ہے، تو اس لیے 3 لوگوں کو دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، ایک مجاہد کو، ایک عمرہ کرنے والے کو، اور تیسرا حاجی کو۔ مجاہد کے لیے شہید ہونے کی صورت میں جنت کی ضمانت، اور زندہ رہنے کی صورت میں بھرپور مال اور بھرپور ثواب اور مالی غنیمت جو ہے ملتا ہے۔ مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے اور اللہ کے ارشادات کی تصدیق کرے، اللہ ایسے مجاہد کو قتل ہونے کی صورت میں جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہے، یا زندہ رہنے کی صورت میں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اسے اسی گھر میں جہاں سے وہ نکلا تھا بھرپور اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا۔ سمندر میں سفر کرنے والے مجاہد کو کہہ آئے تو 1 شہید کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ڈوب جائے تو 2 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جہاد کے لیے سمندر میں سوار ہو، اسے کہہ آئے تو اس کے لیے 1 شہید کا ثواب ہے، اور اگر سمندر میں ڈوب جائے تو 2 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب دیکھیں، جو ہمارے نیوی کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں جتنے بھی آفیسرس ہیں، جتنے بھی جوان ہیں، اگر دیکھیں ان کو جاب کے دوران اگر سمندر میں کہہ آ جائے تو 1 شہید کا ثواب ملتا ہے، اگر ڈوب کر وہ شہید ہو جائیں تو انہیں 2 شہیدوں کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ مجاہدین کی مدد کرنے کی فضیلت، مجاہد کو جہاد کے لیے اخراجات دینے والے کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کے لیے نکلنے والے کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، اور جہاد پر کسی کو خرچ دے کر بھیجنے والے کو خرچ کا ثواب بھی ملے گا، اور اس بھیجے گئے شخص کے جہاد کا ثواب بھی ملے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے، جب ملک کی حفاظت کے لیے جنگ کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے، ملک کے دفاع کے لیے جو بھی ایفرٹس کی جاتی ہیں، اس کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے، مال ہوگا تو آپ جدید اسلحہ خریدیں گے، یہ جدید اسلحہ بنا سکتے ہیں، تو اس لیے جو لوگ بھی جنگ کے لیے فنڈز دیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو انہوں نے جو مال خرچ کیا اس کا ثواب، دوسرا انہوں نے جس مجاہد کو، جس آرمی آفیسر کو جو ہے جنگ کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے بھیجا، ایک اس کا ثواب۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو کہ وہ جو پاکستان کا ادارہ ہے آرمی کا، کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مل کے لوگ فنڈز مہیا کریں، تاکہ ان کا حصہ بھی اس جہاد میں جو ہے وہ پڑ جائے۔ مجاہد کا سامان تیار کرنے والے اور ان کے گھر کی خبر گیری کرنے والے کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہد کا سامان تیار کیا، اس نے بھی جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے جانے کے بعد اس کے گھر بار کی خبر گیری کی، اس نے بھی جہاد کیا۔ اب دیکھیں، جب ایک ہمارا آرمی آفیسر، ایک جوان نکلتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کچھ سامان کے ساتھ نکلتا ہے، اس کے پاس آج کے دور کی ہر جدید ترین جو ہے چیز ہوگی، اس کے پاس جو رائفل گنز ہوں گی وہ بھی جدید ہوں گی۔ اب وہ رائفل گنز جو ہیں کسی نے بنائی ہوں گی، جو ہمارے فضائیہ کے آفیسرز ہیں، وہ جو جہاز یوز کرتے ہیں تو وہ بھی کسی نے بنائے ہیں۔ اس طرح ہمارے بحریہ والے جو بحری جہاز آپ کو پتہ ہے یوز کرتے ہیں، میزائلز یوز کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے آپ دوست، جو یہ سب کچھ لوگ بناتے ہیں، تو ہماری جو فورسز ہیں وہ ان کو یوز کرتی ہیں نا۔ تو اب دیکھیں، اس حدیث کے مطابق جو بھی جو ہے ہمارے مجاہدین کا سامان تیار کرتے ہیں، اس سامان کو، ان چیزوں کو استعمال کر کے وہ ہمارے مجاہدین ملک کا دفاع کرتے ہیں، ان کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ جہاد کرنے تو ہمارے فورسز کے لوگ ہیں نا، ہمارے جو ہیں آفیسرز اور جوان گئے، مگر جنہوں نے وہ سامان تیار کیا انہیں بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور
ان ہمارے مجاہدین کے جانے کے بعد جن لوگوں نے ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی، ان کے گھر والوں کا خیال رکھا، ان سے ان ٹچ رہے، ان کو کوئی مسئلہ ہو گیا اس کو سولو کیا، تو ان لوگوں کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا۔ پاک فوج کی تمام فورسز کے مجاہدین کی قدر کیجیے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک فوج کے جتنے بھی مجاہدین ہیں ان کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے، چاہے ہمارا کوئی آفیسر ہے، چاہے ہمارا کوئی جوان ہے، چاہے کوئی ہمارا انجینئر ہے، تو جو لوگ اس پورے شعبے میں اس ٹائم موجود ہیں، دیکھیں کوئی ریڈار سسٹم پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہمارے جو ہیں فلائنگ آفیسرز ہیں، کچھ ہماری جو انجینئرز ہیں جو 24 آورس ملک کو فائدہ پہنچانے والا اسلحہ بناتے ہیں، تو اس لیے ایک ادارے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے جتنے بھی لوگ اس آرمی کے ادارے سے منسلک ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو جس جگہ پہ کام کر رہا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ جو ہے اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج کے شہیدوں کو جنت کی صورت میں اجر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک فوج کے غازیوں کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت کی صورت میں اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کے لیکچر سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے فورسز میں جتنے بھی مجاہدین ہیں، حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کا کتنا مقام ہے۔ شہید ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں کن کن نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر وہ غازی ہیں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو عزت دیتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں ان لوگوں کی جو ہے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فورسز کے تمام مجاہدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔